علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ذکر ہوتی ہے، جبکہ سورۃ الاحقاف میں 30 ماہ یعنی 2.5 سال کا ذکر موجود ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے کس بات پر عمل کیا جائے گا؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جب بظاہر کوئی تضاد آتا ہے نا تو اس کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ باتیں مختلف ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں جو آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے مکمل 2 سال تک، تو ظاہر سے پتہ چل گیا کہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے، اس کے بعد نہیں پلانا۔ اور اگر رضاعت کا رشتہ یعنی دودھ کے ذریعے جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ہوگا تو انہی 2 سالوں کے اندر ہوگا۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رضاعت کا رشتہ بھوک کی عمر تک کے لیے ہے، جب بچہ بھوک کی وجہ سے دودھ پیتا ہے، اور وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ امام ترمذی نے بھی یعنی اس حدیث کو باقاعدہ باب باندھ کے اس پہ ہیڈنگ بنائی ہے کہ قرآن کی روح سے یہ 2 سال بنتے ہیں، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں امت کی اکثریت کا اتفاق ہے اس معاملے کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ واضح قرآن میں جب 2 سال آگے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں نا، خون کی وجہ سے، وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب وہ عورت اس کی حقیقی ماں کی طرح ہے، اس عورت کے جتنے بچے ہیں نا وہ اس کے بہن بھائی ہوں گے، لیکن صرف اسی بچے کے بہن بھائی ہوں گے جس نے دودھ پیا ہے۔ جس نے دودھ پیا اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا وہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کے اوپر ویڈیوز کئی ایک ریکارڈ کروا دیے، حرمت والے رشتے کون سے۔ اور اس میں بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کم از کم 5 دفعہ دودھ پینے سے مختلف اوقات میں، 1-2 دفعہ تو غلطی سے بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اس نے شریعت نے اس میں، اور یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے یہ چیز 5 دفعہ کی۔ البتہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ جی 1 دفعہ بھی پی لیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، تو 1 دفعہ تو حساتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 5 والا قول صحیح مسلم کے اندر ہے سیدہ عائشہ کا، تو یہ 5 والی بات ہی جو ہے نا وہ درست ہے۔ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال قرآن سے ہوگی سورۃ البقرہ سے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورۃ الاحقاف میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی جو اولاد کے لیے قربانیاں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں خصوصاً ماں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس کا جو حمل ہے اور دودھ یہ 30 ماہ کی مدت ہے، تو 30 ماہ بنتے ہیں 2.5 سال، یعنی 2 سال اور آدھا سال۔ وہاں دودھ چھڑانے کی عمر نہیں ہے، اس میں ہے کہ اس کے حمل اور دودھ، حمل اور دودھ یہ ملا کے کتنے ہوئے 30 مہینے۔ تو 30 مہینے یعنی کم از کم پریگنینسی جو ہے نا 6 مہینے کی ہو جاتی ہے، یعنی بچہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اور 2 سال وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 30 مہینے راؤنڈ آف کر کے، کیونکہ قرآن میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے، وہ لٹریچر کی کتاب ہے۔ مگر میں آپ کو کہوں گی ٹائم کیا ہوا ہے 6:40 ہوئے ہوں تو آپ 6:40 نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے جی 6:45 ہو گئے، راؤنڈ آف کر دیں گے نا۔ اور 6:35 ہوئے ہوں تو آپ کہیں گے 6:30 ہوئے، راؤنڈ آف کریں گے نا۔ تو لٹریچر میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے۔ تو 33 مہینے ویسے ایگزیکٹ بنتے ہیں عموماً جو ہے، ویسے تو 6 مہینے کا بھی بچہ ہو جاتا ہے، لیکن 9 مہینے، تو 33 کو راؤنڈ آف کریں تو کیا بنتا ہے 30۔ اب بعض لوگ نے یہ کہا کہ جی امام حنیفہ نے جو دودھ چھڑانے کی عمر کا ذکر کیا ہے وہ اس آیت سے کیا ہے۔ سر یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہے، آپ کے پرانے بزرگوں کو یہ وہم بھی نہیں کبھی آیا تھا، ورنہ وہ آپ سے بہت پہلے دریافت کر لیتے۔ پرانے بزرگوں نے آپ کے یہ لکھا ہے کہ تفسیر عثمانی جو ہے شبیر احمد عثمانی صاحب کی، اور محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے۔ شبیر احمد عثمانی وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہے، انہوں نے اس تفسیر میں یہ آیت جب آئی ہے نا کہ دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 سال میں، اس کی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ 2 سال کی عمر ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ تو شبیر احمد عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں سورۃ الاحقاف کی آیت پیش کر دوں 2.5 سال کے لیے، اتنی ان کو بھی شرم آئی کہ یار وہ ہے حمل پلس دودھ، تو یہ کسی کے دماغ میں یہ دلیل پہلے نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی دھکے سے کرتا ہے تو ان کے